کیا ہم تمہیں تنخواہیں اس لیے دیتے ہیں کہ تم عوام پہ گولیاں چلاؤ؟ عوام پہ گولیاں چلانے کی کسی صورت حمایت نہیں کر سکتے۔ تو بوٹ پالش کرنے میں تم ریس لگی ہوئی ہے کہ زرداری آگے ہے یا شہباز آگے ہے، بلاول آگے ہے یا مریم آگے، تمہاری تو دوڑ لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث مبارک سے کر رہا ہوں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اچھے اور برے حاکموں کے بارے میں خبر دوں؟ اچھے حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرو گے اور وہ تم سے محبت کریں گے، تم ان کے لیے دعا کرو گے اور وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، اور تمہارے برے حاکم وہ ہیں جن سے تمہیں بغض ہوگا اور وہ تم سے بغض رکھیں گے، تم ان پر لعنت بھیجو گے اور وہ تم پر لعنت بھیجیں گے۔ یہ ترمذی شریف جلد دوم حدیث نمبر 146 ہے، جو دیکھنا چاہے اسے نکال کے دیکھ سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے۔ آج کل کے موجودہ حکمران ہر لحاظ سے برے ہیں، جن کی نشانی یہ ہے جو حدیث میں بیان کی گئی، یعنی پوری قوم حکومت سے نفرت کا اظہار کرتی اور حکمرانوں کو لعنت ملامت کرتی، اور ہمارے حکمران زبانی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم رعایا سے محبت کرتے ہیں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، مگر اسٹیج سے اترتے ہی حکمرانوں کا رنگ بدل جاتا ہے، قوم انہیں اچھی نہیں لگتی، بیچارے حکمران نماز پڑھتے نہیں، انہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے، وہ پوری قوم کے لیے کیا دعا کریں گے۔ دوسری حدیث، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، جو حاکم حاجت مندوں، غریبوں، مسکینوں پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت، غربت اور محتاجی کے وقت اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے ایک آدمی مقرر فرما دیا کہ پتہ کریں کوئی ضرورت مند، کوئی محتاج، کوئی بے کس ایسا نہ ہو جس تک اس کی ضروریات نہ پہنچ رہی ہوں۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں سبحان اللہ 1450 سال پہلے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے حکمران وہ ہیں جن کے لیے تم دعا کرو وہ تمہارے لیے دعا کریں، اور جن سے تم محبت کرو وہ عوام کے ساتھ محبت کریں، اور برے حکمران وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، تم ان پہ لعنت کرو وہ تم پہ لعنت کریں۔ ایک دفعہ آپ بھی سن کے تو سبحان اللہ ضرور کہہ لیں، 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا ہوا ارشاد مبارک جو ہے آج ہمارے حکمرانوں پہ صادق آ رہا ہے یا نہیں؟ ہمارے حکمران اپنی قوم پہ لعنت بھیج رہے ہیں، قوم کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، قوم کو فسادی کہہ رہے ہیں، اور خود اربوں روپے کے اشتہاروں سے جھوٹی فلمیں بنا کے چلا رہے ہیں۔ سرکاری اشتہار ہیں، کاش کوئی پوچھنے والا ہو، سرکاری اشتہار ہیں میاں نواز شریف ان میں کیا کر رہے ہیں جی؟ نواز شریف کس عہدے پہ ہے؟ حکومت کے کس عہدے پہ؟ اس کی تصویریں چلا کے اور عوام کو جھوٹی تسلیاں دے کے ادھر ادھر جب اشتہار سے کیمرے سے تھوڑا ادھر ہوتے ہیں تو عوام پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے حکمرانوں سے جن پہ ساری قوم لعنت بھیج رہی ہے، قوم کو نجات عطا فرما دے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے، سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں، بہت سوشل میڈیا پہ شور پڑا ہوا ہے۔ اللہ کرے یہ جھوٹ ہو، یہ خبر جھوٹی ثابت ہو، جنہوں نے چھوڑی ہوئی ہے یہ خبر کسی صورت بھی سچ ثابت نہ ہو۔ خبر یہ ہے، اور اس کا شور بھی پوری دنیا میں پڑا ہوا ہے، کہ جیل میں عمران کو مارنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، زہر دے کے کھانے میں یا کسی اور طریقے سے، اور جیل بدلنے کا پروگرام بھی بنا لیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے تو اسے بہت سارے بیانات رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کے سن لینے چاہیے۔
رانا ثناءاللہ نے آج سے 9 مئی سے بھی پہلے اور یہ 24 نومبر سے بھی پہلے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، یا یہ رہے گا یا ہم رہیں گے، یا تو ہم اسے نبیڑ دیں یعنی مار دیں، اگر یہ باہر آ گیا تو یہ ہمیں نبیڑ دے گا۔ یہ رانا صاحب نے فرمایا۔ خواجہ آصف کیا کہہ رہا ہے بار بار، اس کی ساری ویڈیو بھی موجود ہیں۔ تو پھر ایک طرف سے یہ ساری خبریں آلریڈی پہلے موجود ہیں، اب جو کہہ رہا ہے کہ گولی چلائی گئی ہے عوام پہ، اس سے غصہ اور ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے۔ تو بھائی صاحب، جس نے کہا ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے پریس کے سامنے جس نے کہا کہ گولی چلانا سب سے آسان رستہ ہے، 5 منٹوں میں ہم صفایا کر دیں گے، تو کسی پہ آپ کیا الزام لگا رہے ہیں کہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ کے وزیروں نے کھڑے ہو کے گولی چلانے کی دھمکیاں دیں، اور پھر اس کے بعد جو سارا کچھ ہوا قوم نے تماشا دیکھا۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا جو ہو گیا اس کے بعد اب آپ کے وزراء مذاق اڑا رہے ہیں، عوام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پرچے پہ پرچہ ہو رہا ہے، جو وہاں شریک تھے ان پہ بھی پرچے ہو رہے ہیں، جو وہاں شریک نہیں تھے ان پہ بھی پرچے ہو رہے ہیں۔ کل بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، تم ایک بہت خوفناک کھیل کھیل رہے ہو۔ عوام دشمنی کر کے اپنے ایک صوبے، 2 صوبوں بلکہ 4 صوبوں کے عوام کو دہشت گرد قرار دے کے، یہ سیاستدان اتنے کم ظرف ہیں کہ ان کو 8 فروری نہیں بھول رہا۔ یہ عوام سے بدلہ لے رہے کہ عوام نے 8 فروری کو ہمیں اٹھا کے باہر کوڑے دان میں پھینک دیا تھا، اب اس عوام سے بدلہ لیا جائے اور ان کے خلاف پرچے، ان کے خلاف مقدمات اور صحافیوں کے خلاف مقدمات۔ مقدمے کیا ہے جی؟ آئس کرتا ہوا پکڑا گیا، اس کے پاس سے منشیات برآمد ہوئی۔ جج نے پہلے تو 2 دن کے ریمانڈ کا اعلان کیا، پھر کل سنا ریمانڈ معطل کر دیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کاش ہماری عدلیہ آزاد ہوتی تو ایسے پرچے کرنے والوں کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتی۔ ہر جج کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پرچہ جھوٹا ہے، جس شخص کو پیش کیا گیا ہے اس کے خلاف پرچہ جھوٹا ہے۔ مجھے پکڑ کے بیمار آدمی کو پیش کیا گیا عدالت میں 2-3 سال پہلے عمران خان کی حکومت میں، تو ہاتھ کڑی لگائی ہوئی تھی انہوں نے۔ جج نے پوچھا اس سے ہاتھ کڑی کیوں لگائی ہے، یہ کہیں بھاگ رہا ہے؟ جج نے کہا کہ میری ہاتھ کڑی کھلوائی، لیکن 5 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ عدالتوں کو پتہ ہے یہ بندہ کون ہے، مجھے جانتے ہیں، میری عمر لاہور میں گزری ساری، اور پاکستان میں الحمدللہ اسلام کی جمہوریت کی خدمت کرتے گزری، عوام کی خدمت کرتے گزری۔ لیکن پولیس والے کی آنکھیں بھی پھر جاتی ہیں جب اسے اوپر سے آرڈر آ جائے، اور جج صاحب بھی 5 دن کا ریمانڈ، 10 دن کا ریمانڈ، پھر ریمانڈ پہ ریمانڈ، پھر کئی دن تک وہ بندہ جیلوں کے عدالتوں کے دھکے کھاتا ہے۔ تو کیا ہمارے جج بھی خوف خدا سے بے نیاز ہو گئے؟ ڈر نہیں رہا کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہو کے جواب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے؟ غلط احکامات مان کے بندوں کو گولیاں مارنا۔ کل میں پڑھ رہا تھا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے محدثین کے استاذ ہیں، حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فقہ پہ عمل پیرا تھے، فقہ حنبلی پہ۔ ان کو گرفتار کیا گیا، جیل میں بند کر دیا گیا، ان پہ ایک سپاہی مقرر کر دیا گیا، اور وہ سپاہی جو مقرر کیا وہ ان کا عقیدت مند تھا۔ اس نے پوچھا حضور میں تو آپ کا عقیدت مند ہوں، لیکن اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے یہ جو کچھ مجھے آپ کے خلاف کرنا پڑ رہا ہے، مجھے احکامات کی، اپنے امراء کے احکامات کی پابندی کے لیے کرنا پڑ رہا ہے، کیا قیامت کے دن مجھ سے سوال تو نہیں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو بھی ان ظالموں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ تجھے پتہ ہے کہ وہ ناحق کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اور تو ان کا حکم مان کے ان کے ساتھ وہی کام کر رہا ہے، ایک طرف سے عقیدت کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ ہر سپاہی، ہر فوجی، ہر سیکورٹی فورسز کا فرد جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد محسن نقوی، رانا ثناءاللہ اور خواجہ آصف
عطا تارڑ جیسے گھٹیا لوگوں کا حکم مان کے اپنی عوام پہ گولی چلانا، عوام پہ ظلم کرنا اور جھوٹے پرچے کرنا، یہ ملک بچانے کے لیے کر رہے ہو یا خاکم بدہن اللہ مجھے معاف فرمائے یا ملک کا نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہو؟ کیا اس سے محبت بڑھے گی یا نفرت بڑھے گی؟ آج جب میں ابھی یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں تو ٹی وی میرے سامنے موجود ہے، پیپل پارٹی کا 57واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، 57واں یوم تاسیس، اور پیپل پارٹی کے لیڈر کراچی میں، بلوچستان میں بھی پیپل پارٹی کی حکومت ہے، اور گورنر ان کا خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی پیپل پارٹی والے بڑی بڑی چھوڑ رہے، بڑی بڑی جھوٹ، اور چھوڑ کون رہے ہیں؟ ایک جمہوریت کا چیمپئن میں نے دیکھا جو بڑا جمہوریت کا چیمپئن تھا اور مشرف سے حلف لے رہا تھا کالی پٹی باندھ کے، اور رو رہا تھا ساتھ، اور کہہ رہا تھا آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ میں نے کہا یہ کہنے کی بجائے، کہ مجھے ایک ڈکٹیٹر سے حلف لینا پڑ رہا، میں نے کہا یہ کہنے کی بجائے اگر اندر غیرت ہوتی تو اس حلف لینے سے انکار کرتا، کہتا میں اس سے حلف نہیں لیتا، میں ایک جمہوری آدمی ہوں۔ وزارت کے مزے بھی لیے، سینٹ کی چیئرمینی کے مزے بھی لوٹے، ساتھ جمہوریت کے مامے بھی بنے رہے، اور کہہ رہے ہیں بلاول صاحب بھٹو نے عوام کی، غریب عوام کی بڑی خدمت کی۔ بھٹو آیا تھا اس نعرے پہ روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان، تو بلاول سے میں پوچھتا ہوں 35 سال 40 سال ہو گئے، کیا سندھ کے، باقی سارے ملک کو تو چھوڑیں، سندھ کے ہر شخص کو روٹی کپڑا مکان مل گیا؟ اور جو شرجیل میمن جیسے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آج جمہوریت کے مامے بنے ہوئے ہیں، دوسروں کو تانے دے رہے ہیں، 450 ارب روپے کا الزام تھا جو مل ملا کے بوٹ پالش کر کے رہائی حاصل کی، عدالتوں کو مینج کر کے بری ذمہ ہو کے باہر آ گئے۔ بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، اور ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تم کتنے بھٹو مارو گے؟ یہ نعرے لگانے والے بلاول زرداری 26ویں آئینی ترمیم میں، جس میں عدالتوں کو غلام بنا دیا گیا، ملازم جج سپریم کورٹ میں بٹھا دیے گئے، اس میں یہ پیش تھا، سب سے آگے تھا۔ یہ جمہوریت کا چیمپئن ہے، جس دن حصہ پورا نہیں ملتا اس دن ایک خبر چھوڑ دیتے ہیں کہ بلاول حکومت سے ناراض، وزیر اعظم سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ جھوٹ ہے سب، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ 57واں یوم تاسیس مناتے ہوئے سچ بول لیتے، اور اگر تم اپنی قیادت سے مخلص تھے بھٹو اور بے نظیر کو شہید کہتے ہو تو شہیدوں سے تو وفا کر لیتے۔ تم اس سارے ظلم میں جو ڈی چوک پہ ہوا برابر کے شریک ہو۔ کراچی میں قافلوں پہ احتجاج کے لیے آنے والوں پہ تم نے لاٹھی چارج کیا، تمہاری پولیس نے ان کی گاڑیوں کو کیل مار کے پنچر کیا کہ تاکہ یہ سفر نہ کر سکیں، نہ آگے جا سکیں نہ پیچھے جا سکیں، بے یارو مددگار چھوڑ دیا۔ تمہارا گورنر خیبر پختونخوا میں منتیں مان کے بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح گورنر راج لگ جائے اور میری بادشاہی ہو جائے یہاں۔ یہ تمہاری جمہوریت ہے۔ کاش کوئی شرم ہوتی تھوڑی بہت، تمہیں جمہوریت کا نام لیتے ہوئے شرم ہوتی۔ اس وقت تم جس سسٹم کا حصہ ہو، جس حکومت کا حصہ ہو، اسے جمہوریت کہتے ہو۔ تمہارے کارکن تم سے شرمندہ ہیں، پریشان ہیں۔ الیکشن کے لیے میرے پاس جو پیپل پارٹی کے لوگ آئے تھے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کریں، میں نے ان سے یہی کہا تھا، میں نے کہا تم جمہوری پارٹی ہو یا بوٹ پالش پارٹی ہو؟ تمہارے لیڈر تو بوٹ پالش کرنے میں تم ریس لگی ہوئی ہے کہ زرداری آگے ہے یا شہباز آگے ہے، بلاول آگے ہے یا مریم آگے، تمہاری تو دوڑ لگی، ریس لگی۔ تم اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہو۔ اور کل بھی عرض کیا تھا کہ عوام کی نفرت نہ کماؤ، عوام سے معافی مانگو، ہاتھ جوڑ کے جھوٹے مقدمات ختم کرو اور بے گناہ قیدیوں کو رہا کرو۔ اب بہت سارے تمہارے مقدمات کی حقیقتیں کھل چکی ہیں، دنیا مذاق اڑا رہی ہے، عالمی طور پہ ہمارا نام کہاں سے کہاں چلا گیا۔
دنیا ہمیں کیا کہہ رہی؟ پاکستان ایک عزت والا ملک تھا، تم نے اسے کہاں پہنچا دیا؟ تمہاری حوث سے اقتدار نے شہر شہر جلسے کر کے، یہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں، انہیں اقتدار چاہیے، چاہے خنزیر کے چمڑے کی بنی ہوئی کرسی پہ انہیں بٹھا دو، انہیں کرسی چاہیے۔ خواہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کے بوٹ پالش کرنے پڑے، انہیں کرسی چاہیے۔ یہ جمہوریت کے خالی خلی دعوے دار ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے برے حکمران وہ ہیں، اچھے حکمران وہ ہیں قوم جن کے لیے دعائیں کرے، قوم جن سے محبت کرے، اور برے حکمران وہ ہیں جو قوم جن سے نفرت کرے، قوم جن کے لیے بد دعائیں کرے، اور قوم ان پہ لعنت بھیجتی ہے جو برے حکمران ہیں، اور وہ قوم پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ صدق رسولہ النبی الکریم، میرے آقا مولا علیہ السلام نے سچ فرمایا۔ آج جو حکمران ہیں یہ قوم پہ لعنت بھیج رہے ہیں، اشتہار چلا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے لمبے لمبے، سارے خاندان کی تصویریں اس میں، خرچہ سرکاری، اربوں روپے عوام کا، عوام کو بجلی کے بلوں کا دھچکا اپنی جگہ، لیکن یہ عوام کے خزانوں کا پیسہ جو قرضے لے کے، یہ منتیں کر کر کے قرضے لیتے ہیں، وہ پیسہ اشتہاروں پہ اڑا رہے، وہ پیسہ للوں تللوں پہ اڑا رہے، وہ پیسہ عوام پہ گولیاں چلا کے اڑا رہے ہیں۔ کوئی ہے انہیں پوچھنے والا؟ میں نے کل بھی کہا تھا، آپ یاد رکھیں کہ اسے ذرا بڑی تعداد میں لائک کیا کریں تاکہ یہ سب کے پاس پہنچ جائے۔ مجھے خوشی ہوئی سعد رضوی صاحب کا بیان سن کے، جمعہ میں انہوں نے خطاب جو کیا ہے، میں انتظار کر رہا تھا۔ بولنا چاہیے، انہیں بھی بولنا چاہیے، اور سب کو ظلم کے خلاف بولنا چاہیے۔ جمعہ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ آپ سن لیں گے کہ یار گولی چلانے والے سے کہتا ہوں اپنے بجٹ ہم تمہیں اس لیے نہیں دیتے کہ تم اپنے بچوں پر چلاؤ، اور وہ ڈھیٹ جو ڈی چوک کے اندر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلی، میں نے کہا بھول گئے ہو، کل تک تو تم بھی یہی تھے نا، آج تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے، باز آ جاؤ، تم بھی باز آ جاؤ۔ یہ جو خون ہے نا، یہ رائے گاہ نہیں جائے گا، یہ خون آخر پلٹ کر تمہاری گردنوں تک بھی آ جائے گا۔ تم ظالم کا ساتھ مت دو، آج بھی ہم تمہیں کہتے ہیں ظالم کا ساتھ مت دو، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔ میں تو پہلے کہتا تھا ان بیچاروں سے ہماری بات ہی نہیں ہے، اب تو گولیاں کھا بیٹھے ہیں، اب تو جناب ظلم برداشت کر بیٹھے ہیں، اور ظالموں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ روک لو، یہ نہ ہو کہ اللہ تم پر کوئی اور بڑا ظالم لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں بجٹ اس لیے دیا ہے، کیا ہم تمہیں تنخواہیں اس لیے دیتے ہیں کہ تم عوام پہ گولیاں چلاؤ؟ عوام پہ گولیاں چلانے کی کسی صورت حمایت نہیں کر سکتے۔ ہر ظلم کی، تشدد کی، عوام پہ لاٹھی چارج اور گولی چلانے کی مذمت کرتے ہیں، ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں۔ سعد رضوی صاحب کو اور ڈٹ کے بولنا چاہیے۔ جب قوم پہ اس طرح مشکل وقت آیا ہو تو لیڈرشپ کو سامنے نکل کے آنا چاہیے، قوم کو حوصلہ دینا چاہیے، قوم کو یکجا کرنے کے لیے، قوم کو اکٹھا رکھنے کے لیے، تاکہ کوئی فتنہ پرور، کوئی سازشی سیاستدان قوم کو توڑنے میں، لڑانے میں، تقسیم کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ جو بھی ظلم کے خلاف بول رہا ہے، اللہ انہیں اور طاقت اور ہمت نصیب فرمائے، اور جو ہمارے سروں پہ مسلط ہیں، یا اللہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے سروں پہ مسلط ہیں، ہمیں ان سے نجات عطا فرما دے، ہمیں نیک اور دیانتدار حکمران نصیب فرما دے، اپنی اور اپنے محبوب کی فرما برداری نصیب فرما دے۔